تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الانفال آیت نمبر 23 سے 25 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن اب جب کہ ان میں بھلائی نہیں ہے، اگر ان کو سننے کی توفیق دے بھی دی تو وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لایا جائے گا، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، بھلائی سے مراد حق کی طلب اور جستجو ہے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، سننے سے مراد سمجھنا ہے۔ اس طرح اس آیت میں یہ اہم نقطہ واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اس کو دیتا ہے جس کے دل میں حق کی طلب ہو، اور اگر کسی میں حق کی طلب ہی نہ ہو اور وہ غفلت کی حالت میں اس طرح زندگی گزار رہا ہو کہ بس جو کچھ میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں اور مجھے کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اول تو وہ حق بات کو سمجھنے سے ہی محروم رہتا ہے، اور اگر سمجھ بھی جائے تو اس کا نوٹس ہی نہیں لیتا اور حق سے بدستور منہ موڑے رہتا ہے۔ مزید ان آیات میں فرمایا گیا، اول تو اسلام کی دعوت اور اس کے احکام ایسے ہیں کہ اگر ان پر تمام انسان پوری طرح عمل کرنے لگیں تو اسی دنیا میں وہ پرسکون زندگی کی ضمانت دیتے ہیں، عبادات کے علاوہ جو روحانی سکون کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اسلام کے تمام معاشرتی، معاشی اور سیاسی احکام دنیا کو نہایت خوشگوار زندگی فراہم کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف زندگی تو اصل میں آخرت کی ابدی زندگی ہے، اور اس کی خوشگواری تمام تر اسلامی احکام کی پیروی پر موقوف ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو اسلام کا کوئی حکم مشکل بھی محسوس ہو تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میری خوشگوار زندگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ جس طرح انسان زندگی کی خاطر بڑے سے بڑے اور مشکل آپریشن کو منظور کر لیتا ہے، اسی طرح شریعت کا ہر وہ حکم جس میں محنت یا مشقت معلوم ہوتی ہو یا نفسانی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہو، اس کو بھی خندہ پیشانی سے منظور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی حقیقی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ جس شخص کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے، اگر اس کے دل میں کبھی گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور وہ طالب حق کی طرح اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اس سے مدد مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور گناہ کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں اور وہ گناہ کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے تو اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے دل میں حق کی طلب نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرتا ہو، تو اگر کبھی اس کے دل میں نیک خیال آ بھی جائے اور وہ اسے ٹلاتا چلا جائے تو اسے نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ کچھ نہ کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کے دل میں جو خیال آتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے یا اس پر عمل کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کبھی کسی نیکی کا خیال آ جائے تو اسے فوراً کر گزرنا چاہیے، ٹلانا خطرناک ہے۔ ان آیات میں ایک اور حکم بیان فرمایا گیا، اور وہ یہ کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ اپنی ذات کی حد تک شریعت پر عمل کر لے، اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہے تو وہ اپنی طاقت کی حد تک اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر لوگ اپنے اس فریضے میں کوتاہی کریں اور اس برائی کا کوئی وبال آ جائے
تو وہ وبال صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہے گا جو اس برائی میں براہ راست ملوث تھے، بلکہ جو لوگ اس برائی کا خود ارتکاب نہیں کر رہے تھے مگر دوسروں کو اس سے روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی اس وبال کا شکار ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔